اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے سورہ بقرہ سے آیت مبارکہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر کر دی گئی ہے۔ ہوا مانا وہ شخص، مولیہا اپنا چہرہ اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے، فاستبقوا الخیرات اور نیکیوں میں سبقت کرے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے۔ انسان اپنی تمام تر جہتوں کو، سمتوں کو، توجہات کو کسی ایک جانب مرکوز رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں، جب ایک کوئی شخص اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو ایک جانب لگا کر رکھتا ہے، ایک فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، تو وہ فن کے اندر یکتا کہلاتا ہے، ماہر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر دیکھ لیں، MBBS کرنے کے بعد وہ ایک عام انسان کے ایک عام اعضاء کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ بخار ہو گیا، فلاں تکلیف ہو گئی تو اس کے لیے وہ میڈیسن پرسکرائب کر دیتا ہے، دوا لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب خاص طور پر کسی اعضاء کا وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، دماغ کا، دل کا، گردوں کا، جگر کا، جب ان چیزوں کے ساتھ وہ متعلق ہوتا ہے تو اس کے اندر خاصیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح عبادات بھی، یہ تمام تر چیزیں کہاں سے ہم نے حاصل کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ رب کے اس پاک کلام نے پہلے سے یہ باتیں بیان فرما دی کہ عبادت اگر کوئی ہر ایک شخص جہاں منہ اٹھا کر پڑھتا رہتا، اپنے چہرے کو جس جانب مرضی کرتا چلا جاتا، تو عبادتوں کے اندر سرور، کیف اور وہ اجتماعیت اسے نصیب نہ ہوتی۔ اور رب نے اس کا نظام مقرر فرمایا ہے۔ اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، وجہ مانا سمت کو کہتے ہیں، جہت کو کہتے ہیں، ڈائریکشن کو کہتے ہیں، کہ انسان جس کی جانب توجہ کرے۔ انسان جس کی جانب توجہ کرتا ہے، اپنی توجہ مبذول کرتا ہے، تو اس جانب کا احترام بھی کرتا ہے۔ کسی مشکل گھڑی کے اندر انسان پھنس جائے تو اسے معلوم ہوتا ہے میرا فلاں دوست میرے ساتھ معاونت کرے گا، میری مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا۔ تو اسی طرح ہر ایک شے کسی نہ کسی شے پر تکیہ کرتی ہے، انحصار کرتی ہے۔ تو اس انحصار کے اندر عبادات کے معاملے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ وجہ کہتے ہیں سمت کو۔ ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ سوال ہوتا ہے، کئی لوگوں نے یہ سوال کیا
کعبۃ اللہ تو زمین پر موجود ہے، ایک شخص جو ہواؤں کے اندر سفر کر رہا ہے، جہاز پر موجود ہے، ایک شخص ہے جو آبدو سمبرین میں سفر کر رہا ہے، وہ کس جہت کی جانب منہ کر کے نماز پڑھے؟ تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے، خواہ آسمان ہو خواہ زمین ہو، خواہ تحت الثری ہو، زمین کا چاہے نچلا حصہ ہو خواہ آسمان کا اوپر والا حصہ ہو، ہر ایک مقام پر اس کے چہرے کی، اس کے اس مادی جسم کی، اس چہرے کی سمت کا تعین کعبہ کرے گا۔ جہاں یہ کعبہ ہوگا وہاں وہ شخص منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یاد رکھیے گا ایک بات، جب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں نیت کرتے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب، متوجہن الی الکعبۃ، کہ میرا چہرہ کعبے کی جانب ہے، تو یاد رکھیے گا کعبہ ہمارا مسجود الیہ ہے، یعنی ہم اس کی جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہمارا مقصود الیہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کعبے کی عبادت کرنا نہیں ہے۔ وہ کعبہ جو حتیم کے ساتھ ملا کر ایک شکل کے اندر موجود ہے، ہم اس کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ رب کریم کعبۃ اللہ پر جو اپنی تجلیات بکھیرے ہوئے ہیں، ہم اس سمت کی جانب کعبۃ اللہ پر رب کریم کی ان تجلیات کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا مقصود رب کی ذات ہے، ہمارا مسجود اور ہمارا مسجود الیہ وہ کعبۃ اللہ۔ تو قطعاً کسی بھی شخص کے، جس طرح مادیت پرستی کا دور ہے، عجب سوالات اٹھتے چلے جاتے ہیں، تو کعبہ کی کوئی حد نہیں کہ وہ آسمان اور زمین کے تمام تر احوال و واقعات میں پھیلا ہوا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے، تو وہ کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، کعبۃ اللہ اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت رب کریم کی وہ تجلیات ہوتی ہیں جس کی طرف انسان توجہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا کا واقعہ تھا، آپ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے اندر پہنچیں، اور اسی زمانے کے اندر غالباً حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچے۔ جب کعبہ کو دیکھا تو کعبہ وہاں نہ پایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ، ہر ایک قدم پر 2 نفل پڑھتا چلا آیا ہوں، مقصد یہ تھا کہ تیرے پاک گھر کو دیکھوں گا، لیکن اب وہ کعبۃ اللہ دیکھنے والوں کی نظر میں تو وہاں موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت وہاں موجود نہیں، اور وہ حقیقت جاننے والے ہی جانتے ہیں۔ عرض کی باری تعالیٰ، وہ تیرا کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ رب نے فرمایا، اپنے پاک اس بندے سے القاء فرمایا کہ میرا کعبہ استقبال کے لیے گیا ہے۔ کس کے استقبال کے لیے گیا ہے؟ میری ایک بندی میری اطاعت و فرما برداری میں چلی آ رہی ہے، اس کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کعبے نے دیکھا کہ کعبے نے اس کا استقبال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ سارا نظام تو نے درم برہم کر دیا ہے، کعبۃ اللہ تیرے استقبال کے لیے آ گیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نظام میں نے درہم برہم کیا ہے یا تیرے نفلوں کی بڑی گونج ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کہ یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عاجزی اور انکساری کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہوں، اس بار تو آئی ہوں تو رب کے گھر نے استقبال کیا ہے، اگلی دفعہ آؤں گی تو رب میرا استقبال کرے گا، اس طرح آؤں گی۔ تو کعبۃ اللہ یہ وہ جہت ہے
کہ جہاں انسان منہ کر کے نماز کو ادا کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، تو یہ کس چیز کی جہت ہے؟ اللہ رب الکریم کا فرمان حکمت سے لبریز ہوتا ہے، مفاہیم سے لبریز ہوتا ہے، معانی سے لبریز ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی حرمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے کعبہ تو بڑا افضل ہے، تیری عظمت ہے، تیرا مقام ہے، تیرا مرتبہ ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے کعبہ ایک مومن کی جان، اس کا مال، اس کا خون، اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ ہم کعبہ کا احترام کرتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں ہیں، لیکن ہم وہ انسان جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کا خون کعبہ سے افضل ہے، اس کے معاملے میں ہم قطعاً کسی بھی قسم کا کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھتے۔ جہاں ذلیل کرنے کا موقع ملے وہاں ذلیل کرتے ہیں، جہاں بے عزت کرنے کا موقع ملے وہاں بے عزت کرتے ہیں، جہاں ہیچ نیچا دکھانے کا موقع ملے وہاں نیچا دکھاتے ہیں۔ معافی، درگزر، عفو ہم نے اپنی زندگیوں میں سے نکال پھینکا ہے۔ تو جس کعبہ کی جانب انسان جہت کر کے، منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور یہاں پر رب کریم نے جو فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، مفسرین نے فرمایا وَلِكُلِّ إِنسَانٍ وِجْهَةٌ۔ اگر آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کا ناک، آپ کا منہ، آپ کا سینہ کعبۃ اللہ کی جانب ہوگا، لیکن ذہن میں خیال گھر کی جانب، گھر آپ کا مثلاً کئی ایسے حضرات ہیں جو فیڈرل بی ایریا سے بھی آتے ہیں یہاں پہ، تو فیڈرل بی ایریا میں ان کا کسی شخص ہے، زید ہے، بکر ہے، وہ کھڑا یہاں ہے، اس کی جہت، اس کا چہرہ، اس کا سینہ کعبے کی جانب ہے، لیکن اس کے توجہات، اس کے خیالات اپنے گھر کی جانب فیڈرل بی ایریا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ پتہ نہیں بچے نے یہ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، گھر کا دروازہ بند کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، دیگر تمام تر خیالات، فلاں کوئی شخص دکان چھوڑ کر آیا، ہمارے کئی سارے حضرات یہاں پر دکان چھوڑ کر آتے ہیں، دکان جو جس کو بٹھا کر آئے نہ جانے کیسا معاملہ کرتا ہے، فلاں چیز لینے کے لیے وہ آیا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ طرح طرح کے توہمات، خیالات ہر ایک شخص کے انسان، ہر ایک شخص کی نماز میں آتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز میں خیال آتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو آپ کا کیا اس کے بارے میں ارشاد گرامی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی نماز نہیں ہوتی جس میں خیال آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر، بغیر خیال کے، کسی بھی خیال کے بغیر، تو میں تجھے کھجور عطا کروں گا، تحفے میں کھجور دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرہ تحریمہ کہتے ہوئے نماز کے اندر کھڑے ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ جیسی آپ نے کہی، آپ نے ہاتھ باندھے، دل میں خیال آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سی کھجور دیں گے تحفے میں۔ اب جب یہ خیال آیا، نماز ختم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں پر گر پڑے، عرض کی یا رسول اللہ واقعی میں خیال آتا۔ مومن کی ہی نماز وہ ہوتی ہے جس میں خیال آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس خیال سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ۔ آپ اگر دیکھیں چور کس گھر میں آتا ہے جس میں مال ہوتا ہے، کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ خالی دکان کے اندر چور آیا ہو یا خالی گھر کے اندر چور آیا ہو؟ شیطان کا حملہ، چور کا حملہ وہی ہوتا ہے جہاں اسے مال نظر آتا ہے۔ جسے خیال آتا ہے وہ دل میں یہ خیال کرے کہ شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز خراب کرے، تو وہ اپنی نماز میں استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے اور خیال سے لڑے نہیں، اسے رفع کرے،
اور اللہ رب الکریم کے پاک فرشتے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، پاک فرشتے شیطانوں کو اپنے پر مارتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اس طرح وہ بندے کے جسم کے ساتھ اور اس کے سینے کے ساتھ لگاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب بندہ خیال کرنے لگتا ہے تو رب کا پاک فرشتہ پر مارتا ہے اور اس شیطان کو دور کر دیتا ہے، اور وہ خیال اگر بندہ چھوڑ دے تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ معاملہ ایک دفعہ، پھر اسی طرح دوسرا خیال آتا ہے، پھر تیسری دفعہ خیال آتا ہے، تیسری دفعہ فرشتہ کہتا ہے اے بندہ مومن، تو نے اپنی نماز کو خود خراب کیا، میں حفاظت کے لیے موجود تھا۔ تو اپنی نمازوں کی محافظت اگر خیال آتے ہیں نماز کے اندر تو یقین جانیے کہ وہ خالص مومن کی نماز ہے۔ اپنی نماز کو اس خیال سے ترک مت کیجئے کہ خیالات آتے ہیں، توہمات آتے ہیں، یہ سراسر شیطان کے حملے ہیں۔ وہ چاہتا تو یہی ہے کہ جو آپ نے دولت اس نماز کے اندر کمائی ہے، اس نماز کی آپ کی دولت کو چھین لے۔ وہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو وہ اطمینان نصیب ہوتا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے ہوتے، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کو دنیا وما فیہا کا خیال نہ ہوتا۔ ایک دن آپ کو نیزہ لگا، آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہوں تو پھر نکال لینا۔ آپ کھڑے ہوئے نماز کے اندر، نیزہ نکال لیا گیا اور معلوم تک انہیں نہ ہوا۔ ہم نے اپنی نمازوں کو اس طریقے سے نہیں رکھا، ہم قبلہ سمت جہت کے اس مادی جہت سے ہی آگے نہیں نکلے۔ ہم چہرے کے ذریعے، سینے کے ذریعے رخ اپنا کعبے کی جانب کرتے ہیں، کعبے کا احترام کرتے ہیں، لیکن کعبہ جس کا احترام کرنے کا کہتا ہے، کیا خوب کہا ایک شاعر نے، کہتے ہیں یہ جو کعبۃ اللہ کے اوپر میزاب رحمت بنا ہوا ہے، جب حاجی حج ادا کر لیتے ہیں تو میزاب رحمت اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اب میری جانب تو طواف کر لیا، اب کعبے کے کعبہ کی طرف بھی جاؤ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دو۔ تو جس جہت، جس کعبے کی جہت کو یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ اے وَلِكُلِّ إِنسَانٍ وِجْهَةٌ، ہر ایک انسان کے لیے رب نے جو جہت مقرر فرمائی ہے عبادت کے لیے، وہ جہت مقرر ہے کعبۃ اللہ کی، کہ انسان اس کی جانب کھڑے ہو کر اپنی نماز کو ادا کرے۔ اور صرف جسم ہی کیا انسان کا صرف چہرہ، سینہ کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنے کے لیے اور یہی سمت اور یہی قبلہ؟ قطعاً نہیں۔ انسان کے مادی جسم کے لیے مٹیریلسٹک لائف ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، انسان کا جسم جس طرح مادہ ہے، دکھنے میں ہے، نظر آتا ہے، اسی طرح رب کریم نے جہت کو متعین کرنے کے لیے مادی شے رکھی ہے اور وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ چند مثالیں اس وجہ سے پیش کی کہ اگر کسی کا خیال بھٹکتا رہتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اسے پابند نہیں کیا، لیکن کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کی کاملیت کو وہ شخص پہنچتا ہے، اپنے ایمان کو مزید ترقی وہ شخص دیتا ہے جو اس مرتبے سے آگے گزرتا ہے۔ ہر ایک جگہ کے لیولز ہوتے ہیں، سٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر ایک شخص اچھا سٹینڈرڈ لینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی اس کا پرزہ خراب ہو جائے، اسپیئر پارٹس کی دکان پر آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھی چیز دو جو زیادہ چلے، سٹینڈرڈ والی چیز دو۔ وہ کہتا ہے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس سے بھی ہلکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پوچھتے ہیں اعلیٰ کا، جس قدر جس کی استطاعت ہوتی ہے وہ اس قدر لے لیتا ہے۔ تو ایمان کے بھی اسی طرح درجے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کے 73 حصے ہیں، فافضلها لا الہ الا اللہ، اس میں افضل ترین حصہ یہ ہے کہ اللہ رب الکریم وحدہ لا شریک،
اس کی شہادت دے کہ رب کریم کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سچے رسول ہیں۔ وَأَدْنَاهَا، اور ہلکا ترین حصہ ایمان کا کیا ہے؟ اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے، راستے پر جو تکلیف پڑی ہو، اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے پر کوئی موذی شے پڑی ہو، کوئی کانٹا پڑا ہو، بلاک پڑا ہو، اٹھا کر راستے پر سے سائڈ پر کر دیا، یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے، اس پر بھی اللہ رب الکریم اجر عطا فرماتا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور انسان کی حیا یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ تو فقط ایمان ہمارا یہیں تک رہتا ہے، ہم کعبے کی طرف سمت میں اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں، متوجہن الی الکعبہ، ہم اپنی آنکھوں کا، اپنی ناک جہاں پر ہم پیشانی جس جگہ پر لگاتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پھر کعبے کی طرف سینہ اگر کعبۃ اللہ سے پھر جائے، اگر منتقل ہو جائے دوسرے مقام پر، تو نماز نہیں رہتی۔ تو جب تک انسان کی سمت توجہ قائم رہے تو اس کی نماز باقی رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کا دل ہے، انسان کے دل کا قبلہ جب تک نہیں ہوتا، اور وہ دل کا قبلہ کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ پر اترنے والی تجلیات جو رب کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم سے کلام کرتے پہاڑ طور پر، جبل طور پر جب آپ کلام کرتے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب الکریم کے پاک کلام کی لذت آپ اپنے سینے میں محسوس کرتے، ٹھنڈ محسوس کرتے۔ جب رب کریم کا وہ پاک کلام آپ کے سینے میں اترتا، اس کی ٹھنڈ محسوس ہوتی، تو دل میں خیال ہوتا کہ اس ذات کی آواز اتنی عظیم، اتنی دل ربا ہے، تو وہ ذات کیسی ہوگی؟ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب ارنی انظر الیک، اے رب کریم اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر دیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ رب الکریم نے فرمایا اے موسیٰ، میں تجلی کرتا ہوں پہاڑ پر، اگر اس پہاڑ نے میرا جلوہ برداشت کر لیا تو تو بھی میرا منظر دیکھ لے گا۔ فلما تجلی، اللہ رب الکریم نے جب تجلی فرمائی، الی الجبل، پہاڑ کی جانب، خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دم بخود ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ بعض علماء نے لکھا کہ بے ہوش کا کلمہ انبیاء کی ذات کے لیے بھی نقص کا موجب ہے، تو اس کے لیے دم بخود یا ان جلووں کے اندر گم ہو گئے۔ اب اللہ رب الکریم نے گویا کہ یہاں بتایا دکھایا کہ جس جلووں کے طلبگار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ظاہری آنکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان جلووں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ رب نے جو تجلی دکھائی وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کے جلووں میں گم ہوئے، اور رب کریم نے اپنے تمام تر تجلیات کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر وارد کیا، تو جب دوبارہ افاقہ ہوا، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں، تو ایسا لازوال ہے، تو ایسی ذات ہے کہ کوئی ذات تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ تو دل کا مقام یہ ہے، دل کا کعبہ یہ ہے، دل کی سمت یہ ہے، دل کی جہت، دل کا ڈائریکشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ رب کا دیدار کا طالب ہو۔ رب کریم کی تجلیات جو کعبۃ اللہ پر گر رہی ہیں، کعبۃ اللہ پر نازل ہو رہی ہیں، اس جانب مبذول ہو۔ یہاں ہمارا دوسری سٹیج ہی نہیں آتی، اللہ اکبر، اس کے بعد میں حمد پڑھی، حمد کے بعد الحمد شریف پڑھی، سورت ملائی جو رٹی ہوئی ہے، اس کے بعد میں رکوع کیا، جلسہ کیا، قومہ ہوا، تشہد ہوا، قعدہ ہوا، نماز ختم۔ ہمارا سفر ہی شروع نہیں ہونے میں آ رہا۔
دل کا سفر شروع ہونے میں نہیں آ رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی وہ شان مقدسہ، آپ کی وہ شان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑ گئے اور ایام وصال آ گئے، یعنی جن ایام کے در آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان دنیا سے تشریف لے گئے. صحابہ کہتے ہیں 3 دن ہو گئے ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو نہیں دیکھا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر تشریف فرما تھے. جب 3 دن گزر گئے، صحابہ کی خواہش اس قدر تڑپ رہی تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں. 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں. اس امامت میں جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر جلیل القدر صحابہ. نماز کے اندر امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور کا وہ پردہ اٹھتا ہے. اگر آپ میں سے جو حضرات تشریف لے گئے ہیں حرمین شریفین اور بالخصوص مسجد نبوی کی زیارت کی ہو، آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کی جہت اس جانب، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر کے درمیان اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے. یہ اس کی فضیلت اور اس کی شان ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور کعبۃ اللہ کی بائیں جانب ہے، کعبہ کی سمت سامنے ہے. ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور کا وہ پردہ اٹھتا ہے، سارے صحابہ حضور کی جانب دیکھتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں قسم خدا کی حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کے ورق کھلے ہوں. صحابی کہتے ہیں فَفَهِمْنَا أَن نَفْتَقِنَا، کہتے ہیں بس اب ہم سب نے یہ جان لیا تھا کہ ان قریب ہم اپنی نمازوں کو توڑ ڈالیں گے. تو ہم اس دل کے قبلے کی طرف ہی نہیں ہوئے کہ وہ دل کا قبلہ اللہ رب الکریم کی وہ تجلیات، اور پھر تیسرا روح کا قبلہ. روح کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ رب الکریم نے اپنی تمام تر تجلیات کو جو صورت عطا فرمائی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہے. ہم اس پہلی سٹیج سے نہیں گزرتے جہاں ہم اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو کعبہ کی جانب کرتے ہیں. ہم اپنے دل کے قبلے کی جانب توجہ نہیں کرتے، ہم اپنے روح کے قبلے کی جانب توجہ نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے وہ چہرہ انور دیکھا، قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں ہی توڑ ڈالتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ گرا دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہمارا آخری دیدار تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان دنیا سے رخصت ہو گئے. موت برحق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرتے غم کے اندر آپ نے تلوار نکالی. آپ نے فرمایا جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہان دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا جو شخص، یاد رکھو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد آج اس دنیا سے چلے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب الکریم نے آپ کو وہ اصحاب عطا فرمائے. ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے دلوں کا قبلہ درست کرے، اپنی روحوں کا قبلہ درست کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ کے اندر موجود تھے، پانی ختم ہو گیا. غالباً غزوہ حوازن کی بات ہے. بخاری شریف کے اندر باب التیمم کے اندر پہلی حدیث اس کو نقل کیا گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ کہیں سے پانی لے کر آؤ، کچھ پانی کہیں سے میسر کر لاؤ تو معاملہ حل ہو جائے گا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، نکل پڑے پانی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دیکھا کہ ایک خاتون 2 مشکیزیں اونٹوں پر لیے کھڑی ہے، سفر کر رہی ہے۔ آپ نے روک لیا، پوچھا، استفسار فرمایا کہ اے خاتون، یہ مشکیزیں کہاں سے لے کر آ رہی؟ اس خاتون نے کہا کہ یہاں سے 24 گھنٹے، 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ ہے، اتنے دور سے یہ پانی لے کر آ رہی۔ اصحاب نے کہا کہ اب اگر اتنا لمبا سفر کرتے ہیں تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اصحاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اس خاتون نے کہا کس کے پاس چلو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعارف کروایا کہ وہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ معاذ اللہ اس خاتون نے کہا وہ صحابی اس زمانے کے اندر معاذ اللہ اس شخص کو کہتے تھے جو اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہو۔ تو صحابہ نے کہا جو تم گمان اور خیال کرتی ہو اس کو چھوڑو، آؤ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے چلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں وہ پانی کے بھرے ہوئے مشکیزیں اونٹ پر لدے ہوئے حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کر دیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی اس پانی کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مشکیزوں کو اتارو۔ مشکیزیں اتارے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا منہ کھولو۔ منہ کھولا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پانی بھرنا شروع کیا، یہاں تک کہ برتن سارے بھر دیے گئے۔ صحابہ نے وضو کیا، جس کی حاجت تھی غسل کرنے کی اس نے غسل بھی کیا۔ مشکیزیں صرف 2 ہی ہیں، اگر کسی نے مشکیزہ دیکھا ہو تو بمشکل اس میں 2 یا 3 بالٹیاں آتی ہیں، اس سے زیادہ پانی نہیں آتا۔ صحابہ نے پانی بھی بھرے، اپنے برتن بھی بھرے، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، کسی نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا۔ جب سارے سیر ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ان مشکیزوں کے منہ باندھ دو۔ جس صحابی نے مشکیزہ اتارا تھا اب وہی صحابی مشکیزے کا منہ باندھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب اتارا تھا معلوم نہیں، اس وقت ہلکا تھا، کہتے ہیں جب میں باندھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ اب زیادہ بھاری ہے۔ یہ سارا منظر وہ خاتون دیکھ چکی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ اسے لوڈ کر دو اونٹوں پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب پانی تو اس کا نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خاتون کا پانی لیا ہے۔ صحابہ سے کہا جاؤ کچھ لے آؤ اس کے لیے۔ جس کے پاس جو کچھ تھا، کوئی جو لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی اس کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ اب وہ خاتون اس مقام پر جا پہنچی، اس کے ساتھ ایک قبیلہ بھی موجود تھا۔ وہ قبیلہ ان کی انتظار میں، اس خاتون کی انتظار میں، جب وہ خاتون وہاں پہنچی تو قبیلے والوں نے پہنچا کہ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں چلی گئی تھی؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ بیان کر کے یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقے کے اندر جہاں بستا تھا پہنچ گیا اور پڑاؤ ڈال لیا، جس طرح بسر عادت، جس طرح انہوں نے رہائش بود و باش گزرنا شروع ہوا۔ اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جنگیں، ان کے گھوڑے ہنہناتے ہوئے دوڑتے، اور قرآن جس طرح ان کی قسمیں کھاتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے مجھے ان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے گھوڑوں کی، ان کی ٹاپوں کی، ان کے سموں کی، کہ جب وہ پتھروں پر لگتی ہیں جو چنگاریاں اڑتی ہیں تو وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی بستی سے ادھر سے بھی جائیں، ادھر سے بھی جائیں۔ اس خاتون نے ایک دن اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ کیا تم لوگ بہرے ہو؟ تم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا؟ قبیلے والوں نے کہا کیا سنائی نہیں دیتا؟ کہتے تم اللہ اکبر کی صدائی نہیں سنتے؟ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکوں پر حملے کر رہا ہے، کیا ہم مشرک نہیں ہیں؟ اس خاتون نے اپنی بات اور اپنے قبیلے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں وہ کیوں ہم پر حملہ آور نہیں ہو رہے؟ اگلے تو طاقت کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس تو فوج بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر حملہ آور کیوں نہیں ہو رہے؟ قافلے والوں نے پھر سوال کیا کیوں نہیں حملہ آور ہو رہے؟ اس خاتون نے کہا پاس اس پانی کا ہے، وہ پانی جو مجھ سے لیا تھا اس پانی کا پاس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہم پر حملہ آور نہیں ہو رہے۔ اس خاتون نے کہا میں ایمان لاتی ہوں۔ قافلے والوں نے کہا تو ایمان لاتی ہے، ہم سب ایمان لاتے ہیں، سب کو لے چلوائیں۔ آج کی وہ تاریخ جس میں علامہ امیر المجاہدین
تکبیر۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین اس جہان دنیا سے چلے گئے. آپ کے فعل سے کوئی جو 100 اختلاف رکھے، 100 اختلاف رکھے، آپ نے اپنے دل کا قبلہ، اپنی روح کا قبلہ حضور کی ذات کو بنایا تھا. وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن ہم ٹانگوں والوں سے کئی بہتر تھے. کفار کے سامنے ہوں، اہل حق کا جس طرح آپ نے دفاع فرمایا، ان کی مثال نہیں ملتی. ان کا ہر ایک بول، ان کا ہر ایک کلمہ، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اگلی بات یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. کڑکتی دھوپ ہو، بارش ہو، سردی ہو، کس کی خاطر بیٹھے تھے؟ حضور کی ناموس کی خاطر بیٹھے تھے. نبی ہمارے بھی ہیں، نبی ان کے بھی تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب غازی علم الدین شہید نے گستاخ رسول کو قتل کیا تو کہتے ہیں کہ درکھانا دا منڈا لے گیا بازی، اسی کر دے رہے گلا. آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا علمی مقام و مرتبہ وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ایسی احادیث ہمیں تو چند لکھ کے آنا پڑتا ہے، احادیث ہمیں عربی کی لکھ کر آنی پڑتی ہے، یاد نہیں ہوتی. اور علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ امیر المجاہدین صفوں صفوں کی عبارتیں ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر اور جن کا دلوں کا قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بن جائے. آپ ادنا سی مثال لیں، اگر آپ کی گھر والی خاتون، کسی بھی شخص کی خاتون ہو، اس کی گھر والی ہو، کوئی شخص کوئی کلمہ کہہ دے، چاہے وہ جسمانیت کا مالک ہو یا نہ ہو، غیرت کے اندر تل ملا اٹھتا ہے. ہم عجیب مسلمان ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اپنے گھر والوں سے بڑھ کر نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر نہ کرے، اپنے والدین سے بڑھ کر نہ کرے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضور کی حرمت پر، حضور کی ناموس پر، وہ جو ہمارا قبلہ دل ہے، قبلہ قلب ہے، قبلہ روح ہے، ہم اس کے لیے مر مٹنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کا اگر آخری بیان سنیں، آخری دم تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ڈنکے بجا کر گئے. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. آپ اکثر دھرنے دیکھتے ہوں گے، قائدین اپنے کنٹینروں کے اندر، اپنی جگہوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقام پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں. ان کے مقام اور ان کے مرتبہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت اور اس کا معیار کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا. ہر ایک شخص سے اختلاف ہوتے ہیں، لوگوں کے کسی کے اسٹریٹجی کی طرف سے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق میں آپ ایسے بھنے ہوئے تھے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کئی جگہ دل کہتا ہے، وجدان کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے مقبول نظر ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچہری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. اگر آپ قرآن کریم اٹھائیں، اصحاب کہف کے کتے کو دیکھیں، رب قرآن میں کتے کو کہتا ہوا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. رب کہتا ہے وہ میرے اصحاب کہف، وہ ولی غار کے اندر جب گئے، ان کا کتا غار کے دھاگے پر اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا. کتا ایک رجس جانور ہے، جڑا کس سے تھا؟ اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھا. رب نے اس کا ذکر قرآن میں کیا کہ اس کی وفا کے صدقے اللہ رب الکریم نے اس کی وفا کو امر کر دیا. اور جو رسول کے ساتھ محبت رکھے، اس کا معیار اور مرتبہ کیا ہوگا؟ دلوں میں اگر کسی بھی قسم کی خلش ہے، کسی بھی قسم کی گرد ہے،
تو اسے نکال پھینکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم مظہر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت قبلہ ہے دلوں کا، روحوں کا. اگر چہرہ رکھ کر کعبے کی جانب نماز ادا کرتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ محبت کے تعلق کے ڈور ٹوٹے رہے تو وہ صرف اور صرف جہنم کا ایندھن ہے اور کچھ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اصل ہے، ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے. ان کا جنازہ کل انشاءاللہ لاہور میں مینار پاکستان پر 11 بجے ادا کیا جائے گا. جو صاحب استطاعت پہنچنے کی کوشش کریں. دعا رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرمائے. دعا رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم علامہ خادم حسین رضوی کے صدقے ہم پر کرم فرمائے. اللہ رب الکریم ہمارے گناہ معاف فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.